إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یعنی اے نبی، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. یعنی ہر دور میں پیغمبر کے بعد ایک نہ ایک امام قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. معرفت امام زمانہ کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے. آج یہ چھٹی قسط ہے. آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شب قدر سورہ انا انزلناہ کے حوالے سے امام زمانہ کی معرفت کا ایک باب برادران کے سامنے وا کر سکوں، کھول سکوں. سورہ مبارکہ انا انزلناہ، جس میں یہ ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ تو ایک ہو گیا کام کی ماضی میں، ایک ہو گیا کہ قرآن نازل ہو گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا. انزال اور تنزیل دونوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن انزال ایک دفعہ ایک ساتھ نازل ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ تنزیل تدریجی طور سے نازل ہونے کو کہتے ہیں. تو شب قدر میں قرآن کے اترنے کے معنی یہ ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ قلب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. کیونکہ دوسری آیت میں ہے کہ جبرائیل امین نے نزل بہ روح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل نے آپ کے قلب پر نازل کیا. یہ نزلہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی نازل ہوا. تو یہ تو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جو قرآن مکمل طور سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا اس کی بات ہو گئی. اس ناطے سے اس شب کی اہمیت ہے. اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. من کل امر، تمام امور لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ تنزلو فعل مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار کے مفہوم میں آتا ہے. یعنی اگر یہ کہنا ہو کہ کوئی کام مسلسل ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہوگا، ہر سال ہوگا، ہر مہینہ ہوگا، تو اس کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اسی طرح سے فعل مضارع ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح مراد یہ ہے کہ ملائکہ اور روح صرف ایک مرتبہ جس رات شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا نازل نہیں ہوتے، بلکہ ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آیا شب قدر صرف وہی رات ہے جس میں پہلی مرتبہ قرآن مجید لوح محفوظ سے قلب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یا یہ ہر سال تجدید ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر سال ایک شب قدر ہے؟ تو تمام شیعہ علماء اور اہل سنت کے اکثر علماء کا بھی یہی ماننا ہے کہ شب قدر ہر سال ہے. اسی لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر اہل سنت بھی مناتے ہیں اور شیعہ بھی مناتے ہیں. فرق یہ ہے کہ شیعہ اپنے ائمہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے 19، 21 اور 23 کی راتوں میں شب قدر کے اعمال بجا لاتے ہیں، جبکہ اہل سنت 27 رمضان میں. کچھ احادیث میں یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور کچھ احادیث میں یہ بھی ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری 10 عشرے کی ہر طاق راتوں میں تلاش کرو.
تو اس لحاظ سے یہ شب انتہائی اہم ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا مکمل طور سے، البتہ جو قرآن یک دفعہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا وہ تفصیلی نہیں تھا، وہ سربستہ تھا، اور کس طرح سے وہ سربستہ تھا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں قلب پیغمبر کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پھر 23 سالوں میں تدریجی طور سے تفصیل سے قرآن مجید آیا آیا سورہ سورہ کر کے نازل ہوتا رہا۔ شب قدر کی جو دوسری اہم ترین جو حقیقت ہے وہ ہے فرشتوں اور روح کا زمین پر اترنا، اور پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے اوپر، اور جب پیغمبر کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام پر نازل ہونا ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سورہ انا انزلناہ کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں سے مجادلہ کرو، اور اسی طرح سے سورہ حامیم دخان جس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، یقیناً ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں یا لیلۃ مبارکہ جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام امور کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فیہا یفرق ہے، یعنی اس رات میں الگ الگ کیا جاتا ہے، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں امور لے کے، بلکہ ان امور کی تفریق ہوتی ہے، ان کی تفصیلات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ملائکہ کا چونکہ لفظ ہے تو کیا صرف ایک ملک ہے یا بہت سارے فرشتے ہیں؟ چونکہ لفظ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اس وجہ سے اسے لگتا ہے کہ ایک فرشتہ نازل نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ روح بھی نازل ہوتی ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا روح ملائکہ میں سے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر ملائکہ میں سے ہوتا تو قرآن کیوں کہتا تنزل الملائکۃ والروح؟ روح کو الگ بیان کرنے کی معنی ہے کہ یہ صنف ملائکہ میں سے نہیں ہے، یہ ملائکہ کی صنف سے بھی اعلیٰ ایک ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کچھ فرائض ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے مامور ہے۔ تو فرشتے اور روح تمام امور لے کر زمین پر شب قدر میں پیغمبر کے دور میں پیغمبر کے اوپر اور پیغمبر کے بعد ہر دور کے امام کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور احادیث شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور روح ایک سال کے لیے جتنے بھی مقدرات الہی ہیں، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ مقدرات الہی صرف انسانوں کے لیے ہے یا پورے ارض کے لیے ہے یا پوری کائنات کے لیے ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس لفظ سے کہ من کل امر تمام امور لے کے آتے ہیں۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ جی تمام امور سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا جب تمام امور کہا گیا تو کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ یعنی کوئی چیز ایکسیپشن نہیں ہے، سب کچھ لے کے آتے ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ پوری کائنات کے بارے میں جتنے مقدرات طے ہونے ہیں وہ آج کے رات میں طے ہونا ہے، اور ان امور کو فرشتے اور روح لے کر آج کے دور میں حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اوپر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ تو ایت اللہ مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شب قدر میں فرشتے اور روح قلب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ پر نازل ہوتے ہیں، جس طرح سے روح الامین حضرت جبرائیل قرآن لے کر قلب پیغمبر پر نازل ہوا تھا، کیونکہ معاملہ کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ خالصتاً روحانی چیز ہے، اور روحانی چیز کا تعلق جسم سے نہیں، آنکھ سے نہیں، دماغ سے نہیں، بلکہ قلب سے ہوتا ہے، یعنی انسان کی اپنی روح سے ہوتا ہے۔ تو گویا یہ وہ رات ہے جس میں زمین اور آسمان کے درمیان ایک پیون اور ارتباط پیدا ہوتا ہے،
اور وہ بھی ایک یا دو ملک کے ذریعے نہیں بلکہ ملائکہ اور روح کے ذریعے، اور صرف ایک یا دو امر کے حوالے سے نہیں بلکہ من کل امرین، یعنی ہم ہر امر کے بارے میں۔ اس لیے اس رابطے کی وسعت کا اندازہ لگانا فکر بشر کی قوت سے بالا ہے۔ اور شب قدر کے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہونے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے الواح حصول کرنے کے لیے کوہ طور پر 30 دن ریاضت و عبادت کا حکم ہوا، پھر 10 دنوں کا مزید اضافہ کر کے 40 روز ریاضت کے بعد تورات کے الواح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوالہ کیے گئے، تو اسی طرح سے پیغمبر اسلام اور ائمہ اعظام کو ماہ رمضان کے 20 دن خصوصی ریاضت کے بعد شب قدر کے فیوزات حاصل ہوتے ہوں اور آسمان معرفت و علم کے دروازے ان پر ہوا ہوتے ہوں۔ اور شب قدر کے معین نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے، گویا ہو سکتا ہے کہ ایک سال امام یا اور پیغمبر کو 19ویں کی شب کو ریاضت کا دور مکمل کر پاتے ہوں، یعنی امام اور پیغمبر 19ویں کی شب کو ریاضت کا دور مکمل کر پاتے ہوں، کسی سال 21 اور کسی سال 23 کی شبوں کو۔ غرض شب قدر شب انسان کامل ہے، اور اس رات امام کی روح تقدیر الہی کی لوح بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی روح امام میں کائنات یا کم از کم انسانوں کی مقدرات کی صورت گری ہو جاتی ہے۔ البتہ قضاء و قدر الہی کے کئی مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ روح امام عصر ہے، اس کے اوپر تقدیر حتمی اور لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ چونکہ شب قدر میں آسمان کے دروازے امام کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے اس شب میں عام انسان جو عبادات بجا لاتے ہیں ان کی فضیلت و تاثیر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت یا تقریباً 30,000 راتوں کے برابر فضیلت اور تاثیر رکھتی ہے۔ اسی لیے کہ ہر رمضان کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں شب قدر ہے، اور شب قدر میں فرشتے اور روح وقت کے امام پر نازل ہو جاتے ہیں۔ ائمہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مخالفین کے ساتھ سورہ قدر کے ذریعے سے مناظرہ کرو، ان سے یہ کہو کہ جب فرشتے اور روح ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں تو جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ظاہر ہے ان کے اوپر نازل ہوتے تھے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آیا یہ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو سورہ انا انزلنا اور سورہ حامیم دخان کی ان دو آیات کے ذریعے سے بالکل یقینی طور سے آسان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ یہ نازل ہوتے ہیں۔ جب نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کیا ایسی زمین کے کسی پہاڑ پر نازل ہوتے ہیں یا کسی غار پر نازل ہوتے ہیں یا کسی میدان پر نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے اور روح مادی چیزوں کے اوپر نازل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی روحانی ہستی کے قلب پر یعنی اس کی روح پر نازل ہوتے ہیں جو ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سوائے ائمہ کرام کے اور اس دور میں امام العصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے کسی اور بڑے پیر بزرگ حجت الاسلام شیخ الاسلام نے دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتے اور روح میرے پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کے ذریعے سے تم مخالفین پر اتمام حجت کرو اور ان کو کہو کہ اس وقت بھی ایک حجت خدا موجود ہے، اور اس کا ہونا اس لیے لازمی ہے کہ فرشتے اور روح جو مقدرات لے کے نازل ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے والا ہو، ان کو وصول کرنے والا ہو۔ امام علیہ السلام کے پاس جب فرشتے یہ چیزیں لے کے آتے ہیں تو امام علیہ السلام کیا کرتے ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو وسائل شیعہ سے میں درج ہے کہ التقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23۔ 19ویں شب کو تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب میں اس کی دوبارہ تائید کی جاتی ہے، اور 23ویں شب اس پر مہر اور دستخط لگائی جاتی ہے۔ گویا 23ویں شب کو امام زمانہ
ان تمام مقدرات کے اوپر جو 1 سال کے لیے طے ہو چکے ہیں اپنا مہر لگا کے ان کو مکمل کر لیتے ہیں. گویا ایک لحاظ سے پورے 1 سال کا آج کی زبان میں پلان جو ہے بنتا ہے، بجٹ بنتا ہے. پلان اور بجٹ دونوں امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور امام علیہ السلام ان کو اپروو کرتا ہے اور اپنا مہر لگا کے تصدیقی دستخط فرما کے اس کو حتمی کر لیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور دعا، مناجات، صدقات بلاؤں کو رد کر سکتی ہے. تو جب امام نے 1 سال کے لیے تمام لوگوں کی مقدرات کو امضا کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی فرمائش پر، اجازت سے اللہ کی، انہوں نے ان کو حتمی کر لیا، تو کیا ہماری تقدیر فکس ہو گئی ہے؟ اب ہم مجبور ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان مقدرات کے حتمی ہونے کے باوجود تقدیر الہی کا جو لوح محفوظ ہے وہ اب بھی برقرار ہے، اور کوئی شخص کسی نیک عمل کے ذریعے سے اپنی تقدیر میں کچھ جزوی اضافہ جو ہے نا تبدیلی کر سکتا ہے. مثلا کسی نے اپنے والدین یا کسی رشتہ دار کی بہت اچھی خدمت کی تو اس کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی تکلیف، بیماری یا بلا نے آنا تھا لیکن اس نے کوئی صدقہ دیا، کار خیر کیا، لوگوں کی خدمت کی، کسی کا دکھ درد اس نے دور کیا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس سے اس بلا کو ٹال دے. تو یہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے شب قدر میں امام کی طرف سے امضا ہونے کے باوجود اللہ کے حکم سے اس میں تبدیلی و تغیر کی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو یہ رات ایک لحاظ سے انتہائی عظیم الشان رات ہے. تو ہر شب قدر میں مسلمانوں کو، خاص طور سے مومنین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ امام علیہ السلام کے فیوضات سے خود بھی کچھ فیض حاصل کرنے کی، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے روح کو پاک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، گناہوں سے کو بخشش اور توبہ کے ذریعے سے اپنے سے دور کریں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ امام زمانہ ہم سے سال بھر راضی رہیں تاکہ ہم شب قدر میں امام علیہ السلام کے فیوضات سے خود بھی براہ راست فیض حاصل کر سکیں. شب قدر کے بارے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. یہ واقعہ ایک عالم دین نے بیان کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری اعلی اللہ مقامہ، جو کہ ایک انتہائی عظیم الشان فقیہ ہیں اور آج سے کوئی 200 سال پہلے نجف اشرف میں ہوتے تھے، اور وہ بہت ہی عالم بھی تھے اور ساتھ ساتھ عارف اور پاک و صاف شخصیت بھی تھے. تو ان کا ایک واقعہ شیخ حسین علی خلیل تہرانی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے ان سے نقل ہو کے کسی کتاب میں درج ہے. تو اس کتاب سے اس عالم دین نے اس واقعے کو دیکھے ایک مجلس میں یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ انصاری کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر جمعرات کو صبح سویرے نجف اشرف سے اپنی سواری پہ ہو کے جاتے تھے کربلا، اور شب جمعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے میں گزارنے کے بعد روز جمعہ پھر اسی سواری پہ واپس نجف اشرف تشریف لاتے تھے تاکہ ہفتے کے دن صبح سویرے اپنے طلباء کو درس و تدریس دے سکیں. تو یہ ان کی مطلب ہر ہفتے کی جو ہے وہ روش تھی، عادت تھی. تو شیخ انصاری ایک مرتبہ جب واپس پہنچے تو ہفتے کے دن صبح انہوں نے شیخ حسین خلیل تہرانی کو کہا کہ جی اب کی دفعہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ جی کیا ہوا؟ شیخ انصاری نے فرمایا کہ جب میں کربلا پہنچا تو میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس تھکاوٹ کی حالت میں حرم شریف میں جا کے زیارت کرنا مناسب نہیں. رات کے پہلے پہر سو لیتا ہوں تاکہ کچھ آرام کروں، اس کے بعد سحری کے وقت انشاءاللہ
روزے میں جاؤں گا، اور پھر ایک مسافر خانہ تلاش کیا جہاں میں اپنے حیوان کو بھی رکھ سکتا تھا، خود بھی سو سکتا تھا۔ جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ حرم اطہر جس طرح سے عرفہ اور مخصوص شبوں میں مکمل طور سے لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مکمل طور سے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی آج کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی آج پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین حضرت سیدہ امام حسن اور حضرت جعفر طیار، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور یہ سب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ ایک مخصوص شب مخصوصہ ہے۔ ابو عالم دین فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ وہ دن عرفے کی رات تو نہیں تھی، مطلب کون سا دن تھا، کوئی مخصوص رات تھی بہرحال، جس کا شیخ انصاری کو بھی خیال نہیں تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ میں بھی حضور کی طرف چلوں، تو لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے مشکل سے میں حبیب ابن مظاہر کا جو کی قبر ہے اس دروازے سے ادھر سے میں آگے بڑھا۔ تو معلوم ہے کہ جب وہاں سے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ بالائے سر پہنچتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو شیخ انصاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا اور پنجتن پاک وہاں پر فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی پیغمبر اور حضرت جعفر طیار وغیرہ یہ سب ان کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ جی حضرت عباس نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہاں قبیلہ قبہ کا جو رئیس ہے اس کی بیگم میرے قبر پہ آئی ہوئی ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، صرف ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا جو ہے نا وہ بیمار ہے اور تقریباً مرنے کے قریب ہے۔ تو اس کی بیگم مجھ سے التجا کر رہی ہیں کہ میں اس کو زندہ کروں اور اس کی روح کو واپس بھیجوں، صحت مند کروں اور اس کو زندہ رکھوں۔ تو چونکہ آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو ادب کے خلاف تھا کہ میں خود اس کو ٹھیک کرتا، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو ٹھیک کر لیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ شب قدر میں تقدیر طے ہو چکی ہے کہ اس بچے کی آج موت واقع ہوگی، تو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ فرشتہ واپس گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ خاتون سیدانی ہے اور وہ مجھے آپ جو ہے نا مختلف قسمیں دے رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر لیں، تو برائے مہربانی آپ اس کو ٹھیک کریں اور اس کو مایوس کر کے واپس نہ بھیجیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امام زمانہ اس بچے کی موت کی تقدیر پہ دستخط کر چکے ہیں، اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا، تو عباس سے کہو کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ فرشتہ پھر واپس گیا۔ اتنے میں شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کافی عجیب قسم کا شور شرابہ سا پیدا ہو گیا، ہلچل سی ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھی کیا ہوا؟ تو میں نے دیکھا لوگ ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا تم نہیں دیکھتے، خود حضرت عباس تشریف لا رہے ہیں، اور جس طرح سے حضرت عباس تشریف لا رہے ہیں ہم میں ان کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا حضرت عباس اسی طرح سے تشریف لائے جس طرح سے ہم مقتل کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر ہے اور پورے جسم پر اتنے تیر ہیں جیسا کہ آپ کوئی پرندہ ہیں، اور سر مبارک پر گرز کا زخم کا نشان ہے اور پورا جسم لہو میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی حالت میں آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، پیغمبر کو سلام کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے۔ اب
یا تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آج سے باب الحوائج نہیں ہوں اور وہ میرے پاس نہ آئے۔ لیکن اگر یہ نہیں کرنا ہے تو برائے مہربانی اس بچے کو ٹھیک کریں۔ ابھی حضرت عباس یہاں تک فرما چکے تھے کہ فرشتہ دوبارہ نازل ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم عباس سے باب الحوائج کے اس لقب کو واپس نہیں لے رہے ہیں، بلکہ عباس کی فرمائش پر، حضرت عباس کی فرمائش پر ہم اس بچے کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اور اس مقدرات میں تبدیل کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر کے اس بچے کو دوبارہ زندگی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے سوچا یہ عجیب خواب تھا۔ میں فوراً اٹھا اور جا کے قبیلہ قبہ کے رئیس کے گھر چلا گیا۔ میں گیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اندر گیا تو اس کے نوکر بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کیا احوال ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اس رئیس کا ایک ہی بیٹا تھا، 5 بیٹیاں تھیں، آج اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے سب لوگ پریشان ہیں۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں وہ ابھی مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم خود دیکھ چکے ہیں، اس کی سانس رک چکی تھی، آنکھیں بند ہو چکی تھی، نبض جو ہے نا وہ رک گئی تھی۔ تو شیخ انصاری نے پوچھا کہ اس کی والدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کی والدہ تو حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ گئی ہیں، اور انہوں نے خدام کو کہا ہے کہ تم لوگ باہر سے تالا لگا کے روزے کو بند کر کے مجھے اندر چھوڑ کے جاؤ، میں حضرت عباس کے روزے پہ رات بھر یہیں رہوں گی تاکہ حضرت عباس سے اپنے بیٹے کی شفا طلب کروں۔ تو اس لیے وہ حضرت عباس کے روزے پہ ہیں۔ تو شیخ انصاری نے فرمایا اس کی معنی یہ ہے کہ میرا خواب صحیح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ بچہ ابھی مرا نہیں ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اندر کمرے میں آئے تو یہ دیکھ کر یہ نوکر حیران ہو گئے کہ وہ بچہ بستر میں اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا اور بالکل صحت مند تھا اور بیماری کے کوئی اثرات اس پر نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا کہ فوراً کسی کو بھیجو میری ماں کے پاس اور ان کو کہو کہ حضرت عباس علیہ السلام نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ ہمیں علم ہوا کہ شب قدر اپنی جگہ ہے اور اس میں مقدرات کا فیصلہ ہونا بھی صحیح ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا مقدرات کے ان فیصلوں پر دستخط کرنا بھی صحیح ہے، مہر لگانا بھی صحیح ہے، لیکن امر الہی یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی وسیلہ تلاش کرے، نیک اعمال بجا لائے، تو اس میں بحسب ضرورت تبدیلی ہو سکتی ہے، اور تبدیلی مثبت اور منفی دونوں ہو سکتی ہے۔ یعنی کسی کے مقدر میں کوئی اچھا کام ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کرے، کوئی حرام کام کو انجام دے، تو ہو سکتا ہے اس سے اس نیک کام کو، اس اچھے کام کو کرنے کی توفیق بھی سلب ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں شب قدر کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور پورے سال میں اپنے اعمال کی طرف نگران رہنا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ہمارے حق میں کوئی نیک کام، اچھا کام مقدر ہوا ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ اور ہماری بدعمالیاں ان کو مٹانے کا باعث بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔